ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سعودی عرب میں مکہ سے مدینہ جانے والی بھارتی زائرین کی بس حادثے کا شکار، ڈیزل ٹینکر سے ٹکرانے کے بعد بس میں لگی آگ، حیدرآباد کے تقریباً 45 افراد کا ہوا انتقال۔ سعودی عرب میں پیش آئے حادثے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، KCR، KTR اور دیگر قائدین نے پیش کی تعزیت۔ سعودی عرب میں پیش آئے سڑک حادثے کے بعد متاثرہ خاندانوں کی فوری امداد کے لیے حکومتی افسران کی متاثرہ خاندانوں سے ملاقات۔ آپ فیصلہ لیں گے یا ہم فیصلہ کریں؟ تلنگانہ کے منحرف ارکان اسمبلی کے معاملے میں مسلسل تاخیر پر سپریم کورٹ کی اسپیکر پر ناراضگی۔ سعودی عرب میں بس حادثے میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ کے لیے تلنگانہ حکومت نے فی کس 5 لاکھ روپے معاوضے کا کیا اعلان، جبکہ متاثرہ خاندان کے 2 افراد کو سعودی عرب لے جانے کے کیے جائیں گے انتظامات۔ سرکاری وفد میں اظہر الدین، رکن اسمبلی ماجد حسین اور بی شفیع اللہ کو سعودی عرب کیا گیا روانہ۔ سعودی عرب میں پیش آئے سڑک حادثے پر بنڈی سنجے نے افسوس کا کیا اظہار، کہا سعودی حکام سے ہمیشہ مسلسل رابطے میں۔ سعودی عرب میں ہونے والے سڑک حادثے پر کے کویتا نے افسوس کا کیا اظہار، کہا بھارتی عازمین کی اموات انتہائی دلخراش۔ وزیر خارجہ سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے سعودی حکام سے متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا کیا مطالبہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب میں مکہ سے مدینہ جانے والی بھارتی زائرین کی بس حادثے کا شکار ہو گئی، جس نے تلنگانہ کو سوگ میں مبتلا کر دیا۔ اس سانحے میں حیدرآباد کے درجنوں افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی وزارت خارجہ اور سفارتی حکام سے فوری رابطہ کیا اور ریاستی چیف سیکریٹری و DGP کو متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کی ہدایت دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ S جے شنکر نے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی سفارتی مشنریز زخمیوں اور متاثرہ خاندانوں کو مکمل تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ جدہ میں قونصلیٹ نے 24x7 کنٹرول روم بھی قائم کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق 9 نومبر کو حیدرآباد سے 54 افراد عمرے کے لیے روانہ ہوئے تھے، جن میں سے 46 اسی بس میں سوار تھے جو حادثے کا شکار ہوئے، اور اس میں سے ایک شخص جو کرشماتی طور پر بچ گیا، جو اسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس سانحے کے بعد پورے تلنگانہ میں غم کی فضا قائم ہے، جبکہ حکام متاثرین کی شناخت اور ان کے اہل خانہ تک درست معلومات پہنچانے کے لیے مسلسل رابطے میں ہیں۔ BRS کے سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے سعودی عرب میں پیش آئے بس حادثے میں تلنگانہ کے عازمین عمرے کی ہلاکت پر گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار کیا۔ پیر کے روز جاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ 42 عازمین جو عمرہ کی ادائیگی کے بعد مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، المناک حادثے کا شکار ہو گئے، جس پر وہ دلی رنج و غم کے ساتھ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ چندر شیکھر راؤ نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے فوری کارروائی کی اپیل کی تاکہ ضروری اقدامات کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کو مالی امداد فراہم کی جائے اور زخمیوں کو بہتر طبی سہولیات مہیا کی جائے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر و طاقت عطا کریں۔ تلنگانہ کے منحرف ارکان اسمبلی کے معاملے میں مسلسل تاخیر پر سپریم کورٹ نے ریاستی اسمبلی کے اسپیکر گڈم پرساد پر سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے واضح کیا کہ فیصلے میں مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس BR گوائی کی سربراہی والی بینچ نے اسپیکر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 4 ہفتوں میں جواب طلب کیا اور کہا کہ 3 ماہ تک فیصلہ نہ کرنا عدالت کی توہین کے برابر ہے۔ عدالت نے سخت لہجے میں کہا کہ منحرف ارکان کے خلاف کارروائی پر اگلے ہفتے کے اندر ہی فیصلہ ضروری ہے، ورنہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کیس کی سماعت کے دوران بینچ نے تنزیہ ریمارکس بھی دیے، جس سے عدالتی ناراضگی واضح ہو گئی۔ اسپیکر کی جانب سے پیش ہونے والے وکلاء نے یقین دہانی کرائی کہ کارروائی مقررہ وقت پر مکمل کی جائے گی۔ عدالت نے ہدایت دی ہے کہ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے اور جلد از جلد حتمی فیصلہ سنایا جائے۔ سعودی عرب بس حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے تلنگانہ کابینہ نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔
کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو فی کس 5 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ کابینہ نے ریاستی وزیر محمد اظہر الدین، مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین اور اقلیتی بہبود کے ایک افسر بھی شفیع اللہ پر مشتمل سرکاری وفد کو فوراً سعودی عرب کے لیے روانہ کرنے کی ہدایت دی ہے، جو آج شام حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ سے روانہ ہوں گے۔ مزید یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جاں بحق افراد کی تدفین وہیں سعودی عرب میں ادا کی جائے۔ کابینہ نے یہ بھی طے کیا کہ ہر متاثرہ خاندان کے 2 افراد کو سعودی عرب لے جانے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ بتا دیں کہ عمرہ زائرین کی بس مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں یہ بس ڈیزل ٹینکر سے ٹکرا گئی اور اس بس میں آگ لگ گئی، جس میں 45 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ مدینہ منورہ کے قریب پیش آئے خوفناک سڑک حادثے پر مجلس کے سربراہ اسد الدین اویسی نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ حادثے میں حیدرآباد کے کم از کم 40 سے زائد عمرہ زائرین کے جاں بحق ہونے پر بیرسٹر اویسی نے فوری طور پر حیدرآباد کے 2 ٹریول ایجنسی سے رابطہ کر کے مسافروں کی تفصیلات حاصل کی اور انہیں ریاض میں بھارتی سفارت خانے کے حوالے کیا۔ انہوں نے ایمبیسی کے عہدیداروں سے بھی بات چیت کر کے صورتحال سے آگاہ کیا اور میتوں کی جلد منتقلی و زخمیوں کے علاج کے لیے وزیر خارجہ کو درخواست دی۔ ادھر جدہ میں ہندوستانی قونصلیٹ نے ہیلپ لائن نمبر جاری کرتے ہوئے کنٹرول روم قائم کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عمرہ زائرین کی بس مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے ایک ڈیزل ٹینکر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں بھاری نقصان ہوا۔ حادثے کے بعد حیدرآباد اور اطراف میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ سعودی عرب میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے کے بعد تلنگانہ حکومت نے متاثرہ خاندانوں کی فوری مدد کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ٹیمری صدر فہیم قریشی نے بتایا کہ جن افراد کو سعودی عرب روانہ ہونا ہے، ان کے لیے 3 سے 4 گھنٹے میں پاسپورٹ تیار کر کے ویزا لگانے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت پوری طرح متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے اور ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین، حکومتی مشیر محمد علی شبیر اور وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی بھی موجود تھے، جنہوں نے مرحومین کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پرسہ دیا۔ ان قائدین نے یقین دلایا کہ حکومت ہر مرحلے میں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ضروری سرکاری کارروائیوں میں بھرپور مدد فراہم کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو انسیڈنٹ مدینے کے پاس مفرحات جو ایریا ہے، جو 25 کلومیٹر بیفور مدینہ ہے، تو جو مسافر عمرہ مکمل کر لیتے جو مدینے کے لیے روانہ ہوئے تھے، آلموسٹ 25 کلومیٹر پہلے یہ انسیڈنٹ ہوا کہ ایک آئل ٹینکر کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں سے 45 لوڈ میں سے 46 لوڈ تھے، جس میں سے 45 لوڈ کا انتقال ہوا۔ جہاں تک کہ ہمارے پاس جو پرائمری انفارمیشن ہے، ایک شعیب نامی شخص جو وہاں کے سعودی جرمن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ کمپلیٹلی کوآرڈینیٹ کر رہی ہے، وہاں پہ جو بھی فیسلٹیز جیسے بھی ہونا ہے، یہاں پہ سے سی ایم صاحب کا ڈائریکشن ہے، اور جو ہمارا دلی میں جو ریزیڈنٹ کمشنر گورو اپل جی ہے، یہاں سے جو سیکرٹری شفیع اللہ صاحب ہے، کمپلیٹلی یہ سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں۔ اظہر بھائی بھی وہاں پہ سعودی جو انڈین ایمبیسڈر ہے سعودی میں، ان سے بھی بات چیت ہوئی، صبح ان سے بھی رابطے میں آئے، اظہر بھائی بات کی ہے۔ تو گورنمنٹ کے طرف سے جو فیسلٹیز ہونا ہے اس کے لیے گورنمنٹ کوآرڈینیٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ کمپلیٹلی یہ سچویشن کو پورا طریقے سے مانیٹر کر رہی ہے، اور جس فیملی میں اگر پاسپورٹ کا ایشو ہے، ان کو امیڈیٹلی ود ان 3-4 آورس میں پاسپورٹ ایشو کروا کے، ویزا ایشو کروا کے، ان کو گورنمنٹ اپنے سپورٹ سے وہاں پہ بھیجنے کے لیے بھی تیاری کر رہی ہے۔ سیکرٹری صاحب کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، ایک کنٹرول روم بھی اسٹیبلش کیا گیا ہے حیدرآباد میں، اور لگاتار مسلسل وہ لوگ ان کے فیملی والوں سے ٹچ میں آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو بھی گورنمنٹ سے جو بھی سپورٹ بنتا ہے، گورنمنٹ اس میں بہت سنجیدہ ہے، بہت ہی سیریسلی اس کو مانیٹر کر رہی ہے، کیونکہ بہت درد بھرا واقعہ ہے، ہم سب کو اس چیز کا بہت افسوس ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے بھی گورنمنٹ سے بھی ایک ڈیلیگیشن مدینے کے لیے روانہ ہوگا۔ ابھی سی ایم صاحب سے تھوڑی دیر میں بات ہوگی اس بارے میں، کس کو بھیجیں گے سی ایم صاحب، کیونکہ یہ اپنے تلنگانہ جب سے فارم ہوا، اتنا بڑا انسیڈنٹ، بہت درد بھرا انسیڈنٹ، بہت تکلیف دہ انسیڈنٹ ہے، بہت لوگ اس میں بہت افسوس جتا رہے، اور گورنمنٹ سے جو لوگ یہاں سے بھیجیں گے وہ بھی تھوڑی دیر میں آپ کو لسٹ آئے گی، گورنمنٹ ایک آفیشیل ڈیلیگیشن بھی جائے گا، ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ جو بھی سپورٹ سسٹم ہونا ہے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں۔ آئی ٹی جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے آپ سے بہت امیڈیٹلی شیئر کریں گے۔ آپ جو پرائمری جو انفارمیشن ہے، 17 میل
28 फीमेल और 10 बच्चे इसमें इंतकाल फरमाए, जहाँ तक कि अब तक का जो इन्फॉर्मेशन ये है। तो आगे जो मदीना की जानिब रवाना होने वाले ज़ायरीन की बस के हौलनाक हादसे में हैदराबाद के कई अफराद के जाँ बहक होने पर तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने शदीद रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि 45 भारतीय आज़मीन की अमवात की इत्तला निहायत ही दिलखराश है, जिनमें ज़्यादातर का ताल्लुक़ हैदराबाद से है। कविता ने एक्स पर अपने ताज़ियती प्याम में मरहूमिन के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार किया। कविता ने सानहे पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की फ़ौरी मदाखलत की अपील करते हुए मुतालबा किया कि सऊदी हुकाम से रब्ता करके मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़ख्मियों के इलाज, क़ानूनी कार्रवाई और मैयतों की वापसी के सिलसिले में हंगामी इक़दामात करें ताकि गमज़दा ख़ानदानों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तेलंगाना के अक़लियती बहबूद वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने बताया कि सऊदी अरब के मदीने में पेश आए अलमनाक हादसे में मौसूला इत्तलात के मुताबिक 47 से 48 अफराद जाँ बहक हुए हैं। वज़ीर ने कहा कि हज हाउस में कंट्रोल रूम क़ायम कर दिया गया है ताकि मुतासरा ख़ानदानों को दुरुस्त मालूमात फ़राहम की जा सके। उन्होंने बताया कि हुकूमत हर मुतासरा ख़ानदान के कम अज़ कम एक फ़र्द को सऊदी अरब भेजने का इंतज़ाम कर रही है और जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, इनके लिए पासपोर्ट का फ़ौरी इंतज़ाम भी किया जाएगा। अज़हरुद्दीन ने कहा कि जाँ बहक अफराद की लाशें शदीद तौर पर जुलस गई है, लिहाजा शनाख्त के लिए DNA टेस्ट भी कराए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इनकी हिंदुस्तानी कौंसिल जनरल से बात हुई है, जिन्होंने यकीन दहानी कराई कि सऊदी अरब में ही तदफीन का इंतज़ाम किया जाएगा, जैसा कि उमूमन वहाँ वफ़ात पाने वाले ज़ायरीन के साथ किया जाता है। वज़ीर ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी है। क्योंकि जो हैदराबाद से तेलंगाना से जो उम्रा के लिए लोग गए थे, ऑलमोस्ट 48 के लोग मेरे ख्याल में इंतकाल हुआ है, क्योंकि एक बस क्या बोलते हैं ऑयल टैंकर से मदीना शरीफ के बिल्कुल नज़दीक 10-12 किलोमीटर पहले टैंकर के साथ एक्सीडेंट हुआ और पूरे लोग बहुत वहाँ पे काफ़ी लोग का इंतकाल हुआ है। और मैं उनकी फैमिलीज को कंडोलेंसेस देता हूँ और यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारी आज के उनको अच्छा मुकाम दे और उनको मग़फ़िरत करे और ऐसी जगह पे कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उनका वहीं पे तदफीन हो जाए, वहीं पे लास्ट राइट हो जाए जैसा कि उधर जाते। बट मैं इंडियन हाई कमिश्नर से भी बात कर रहा हूँ, हमारे हेल्पलाइन भी है, CM साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। CM साहब का एक इंस्ट्रक्शन भी है कि इस चीज़ को बिल्कुल एकदम सीरियस लेना चाहिए और सीरियसली जो भी गवर्नमेंट की तरफ से है उनको हम सहायता पूरा देंगे। और हमारा जो लोग यहाँ पे जिनका लोग एक फैमिली से तो 18 लोग का इंतकाल हुआ है, बट वो बहुत दुखद का मामला है। उसके बारे में अभी बोले दुखद का मामला है, तो हम पूरी कोशिश करके हम जो भी जिसका भी इंतकाल हुआ है जो फैमिलीज में से एक मेंबर को हम यहाँ से पूरी कोशिश करके वहाँ पे भेजाएंगे और वो भी तदफीन में जो लास्ट राइट्स होंगे हम उस पर इंशाल्लाह वो पूरा करेंगे। ऐसा आपका जो क्वेश्चन था ऑलमोस्ट 47-48 के करीब है, उसमें एक आदमी शायद मेरे ख्याल में एक कर्नाटका से है शायद, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिली। अब जो भी और इन्फॉर्मेशन जो वहाँ से सऊदी से जब आएंगे, जब हमारे हाई कमिश्नर से जो आएंगे, और अभी हमें माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब से भी बात किया। किरण रिजिजू साहब ने ये कहा है कि आप फिक्र मत करें, हमारे टीम वहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह से हर तरह से सहायता दे रहे हैं। और उनका भी एक अच्छा मैसेज था, एकदम लोगों को दिलासा भी हुआ कि वहाँ पे लोग हैं काम कर रहे हैं। हम पूरे लोग जितने भी लोग फैमिली डिसीज है, हम पूरों के लिए पूरा कोशिश करेंगे। ये बहुत दुखद का मामला है, ये हमारी फैमिली है, हमारे तेलंगाना के लोग हैं, हैदराबाद के लोग हैं। हम पूरे इंशाल्लाह जरूर हम पूरी तरह अब जाएंगे, हम पूरी फैमिली से मिलेंगे। अभी थोड़े लोग आए हुए भी हैं, हम थोड़े भी मिलेंगे। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाते हुए उमरा ज़ायरीन की बस का डीजल टैंकर से टकरा जाने के नतीजे में पेश आए अलमनाक हादसे ने हैदराबाद समेत पूरी मिल्लत इस्लामिया को गम में मुब्तला कर दिया है। अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना उसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा ने सानहे पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और बड़ी तादाद में जानों का भी नुकसान हुआ। मौलाना जाफ़र पाशा ने मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात करके दिली हमदर्दी व ताज़ियत पेश की और मरहूमीन के लिए बुलंद दर्जात की दुआ फरमाई। मौलाना ने कहा कि मदीना मुनव्वरा जैसी मुक़द्दस सरज़मीन में पेश आने वाला ये हादसा इंतहाई तकलीफ़दा है, मगर इस बात का भी इत्मीनान है कि ये अफराद अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में सफ़र के दौरान दुनिया से रुखसत हुए। उन्होंने हुकूमत हिंद, हुकूमत तेलंगाना और सऊदी हुकाम से मुतालबा किया कि मुतासरा ख़ानदानों की फ़ौरी मदद की जाए
اور آئندہ ایسے افسوسناک واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ حیدرآباد کے علاقے ودیا نگر سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے 18 افراد سعودی عرب کے مدینہ کے قریب پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ یہ خاندان عمرے کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ کی جانب سفر کر رہا تھا کہ ایک ڈیزل ٹینکر سے ٹکرا گئی اور بس میں آگ لگ گئی۔ اطلاع ملتے ہی ٹی پی سی سی کے سربراہ مہیش کمار گوڑ، رکن پارلیمنٹ انل کمار یادو اور ایم ایل سی مرزا رحمت بیگ نے ودیا نگر پہنچ کر غمزدہ اہل خانہ سے ملاقات کی اور تعزیت پیش کی۔ ان قائدین نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ایک عادت میں مرتا تو غم نہ رہتا تھا، ایک فیملی کے 18 لوگ آ گئے تو 18 میں سے ایک بھی نہ بچا، ایک بھی نہ بچا، ایک بھی نہ پورا کو لے کے کئی کو گیا چار پانچ 6 لوگ جانا تھا، 6 لوگ رہنا تھا، 8 جانا تھا، 8 رہنا تھا، نہ تم لوگ پورے ایک دم کئی پورے آج گھر میں چراغ لانا والا کوئی نہیں ہے، جا کے 15 دن میں آتا نہ بول کے گیا ہوں۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے سعودی عرب میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں ہندوستانیوں کی ہلاکت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بس حادثے میں آگ لگنے سے 42 افراد جلس کر ہلاک ہو گئے۔ وزیر نے کہا کہ مرکزی حکومت نے لاشوں کی وطن واپسی اور زخمیوں کے علاج کے انتظامات کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی سعودی عہدیداروں سے بات چیت کی ہے۔ بنڈی سنجے کمار نے ہلاک شدگان کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے والے عمرہ زائرین کی بس کے المناک حادثے میں متعدد افراد کے جاں بحق ہونے پر مولانا محمد ریاض احمد قادری اسامی ایڈیٹر پیٹریوٹک ویوز نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ حیدرآباد کے لیے نہایت تکلیف دہ ہے کیونکہ ہلاک ہونے والوں میں شہر کے کئی افراد شامل ہیں۔ ریاض احمد نے مرحومین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ پوری ملت اس غم میں برابر کی شریک ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومت کی بروقت توجہ اور خصوصاً حیدرآباد کے ایم پی اسد الدین اویسی کی جانب سے فوری رابطہ تفصیلات جمع کرنے اور حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کی ستائش کی۔ آخر میں ریاض احمد نے دعا کی ہے کہ اللہ تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سعودی عرب میں پیش آئے دردناک بس حادثے کے حوالے سے رکن اسمبلی ماجد حسین نے میڈیا کو تفصیلات بتائی کہ صبح سے ہی افسوسناک اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور آج شام سعودی عرب کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ وزیر محمد اظہر الدین اور سیکریٹری بھی شفیع اللہ بھی سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ زخمی ہے جو سعودی جنرل اسپتال میں زیر علاج ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود بھی سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں تاکہ صورتحال کا جائزہ لے کر ضروری تعاون فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جاں بحق افراد کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح میں ہمیں ایک دردناک حادثے کی اطلاع ملی تھی جس میں جو حاجی اپنا عمرہ مکمل کر کے مدینہ منورہ کی طرف جو جا رہے تھے اس بس میں کا حادثہ ہونے سے ہمیں ابھی آفیشیل کنفرمیشن یہ ملا ہے کہ 45 لوگوں کا اس میں انتقال ہوا اور جس میں سے اکثریت لوگ نامپلی حلقے کے۔ ہم گھر گھر جا کر ان تمام افراد خاندان سے ملاقات کریں اور صبح میں جیسا اطلاع ملی اسد الدین اویسی صاحب خود کونسلیٹ جنرل آف انڈیا ان سے رابطہ ہوا اور صدر صاحب کی مدد سے بہت ساری انفارمیشن ہمیں حاصل ہوئی اور ہم یہاں پہ افراد خاندان کو دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد اب حکومت کی نمائندگی ہوئی ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہاں افراد خاندان کا جو بھی
जिस तरीके से भी उनके साथ ठहरना है इंशाल्लाह हम ठहरेंगे। मैं मेरी तरफ से इंशाल्लाह सदर मजलिस के हुक्म पर मैंने फौरी तौर पर मैंने अपना वीज़ा कराया है और मैं अफराज ख़ानदान के लिए फौरी तौर पे सऊदी अरब के लिए आज रात में रवाना होऊंगा। मैं मेरे तरफ से ये कोशिश करूँगा कि वहाँ के हालात जो है वो सामने अफराज ख़ानदान के मैं रख सकूँ और उसके बाद उनको फ़ैसला लेने में आसानी हो, क्योंकि एक बच्चा जो शुएब है वो सऊदी जर्मन हॉस्पिटल में फ़िलहाल एडमिट है और जो इंजर्ड है, और बाकी के लोग जो जैसे अफराज ख़ानदान के हमारे मुरादनगर की एक फ़ैमिली है, मेहदीपट्टनम की एक फ़ैमिली है, आसिम नगर के यहाँ पे किशनगंज की एक फ़ैमिली है, टप्पा चबूतरे की 2 फैमिलीज़ है, और अक्सरियत यहाँ पे फिर एक फैमिली है जो मुशीराबाद में रहती है, उनके करीबन 15 या 17 मेंबर है, और 2 मेंबर्स है बोराबंडा के जो इन्हीं यहाँ की आसिम नगर की फैमिली से राब्ते में थे। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह इन तमाम ख़ानदान वालों को सब्र दे और तमाम जो जिसका इंतकाल हुआ अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता फरमाए। बेशक एक दर्दनाक वाक़या है और अफराज ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा शौक़ है और बेइंतहा तकलीफ़ में है। और एक चीज़ ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग अपना उम्रा मुकम्मल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए और उनके मुकाम पर मदीने की तरफ जा रहे थे। मुझे उम्मीद है जब मदीने की तरफ सफ़र होता है तो वो एक अलग माहौल होता है, अलग नीयत होती है। कई लोग रोज़े में रहते हैं, कई लोग दुरूद का जिक्र करते रहते हैं। हम तो बस यही दुआ करेंगे कि अल्लाह इन सब अफराज ख़ानदान को सब्र जमील दे। और तकलीफ़ दे बात यह है कि बड़े बड़े छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इसमें हैं, मगर अल्लाह जो बेहतर समझे वही होता है। अल्लाह के फ़ैसलों के सामने हमारी और आपकी कोई हैसियत ना औकात है। बस ये है जो अल्लाह ताला ने जो आजमाइश इन अफराज ख़ानदान के सामने रखी, अल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी और रखा होगा इन अफराज ख़ानदान के लिए। हम यही ईमान के साथ आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह हमारे हद तक जो भी हम कर सकते हैं इस अफराज ख़ानदान के लिए उनके लिए करेंगे हम इंशाल्लाह। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इसमें अभी यहाँ पे मेरी माइनॉरिटी मिनिस्टर अज़रुद्दीन साहब और टेमरेस के चेयरमैन फ़हीम साहब से मेरी मुलाकात हुई, एक डेलीगेशन का वो भी प्लान हो रहा है। मैं यहाँ से निकले बाद से उनसे बात करूँगा, फिर मेरे हिसाब से वो भी उनके तरफ से प्रेस में अपडेट करेंगे। और मुझे सुबह में ही जब मैं बात किया, मेरे को असदुद्दीन साहब का यही हुक्म था कि फौरी तौर पे यहाँ से निकलो, वहाँ पर जाओ और जो बेहतर हो सकता है अफराज ख़ानदान के लिए करो। मेरा वीज़ा भी आ चुका है, इंशाल्लाह मैं मेरे तरफ से तो जाऊँगा। अगर गवर्नमेंट का डेलीगेशन भी जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी मदद होगी। जो लोग तकलीफ़ में हैं उनको हम अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के काम आएंगे। अगर अफराज ख़ानदान को भी साथ लेके जाते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो 45 लोगों का इंतकाल हुआ है, बड़ी हिम्मत होना पड़ेगी वहाँ पे जाकर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। जो ऑफिशियल लिस्ट आई है 45 की आई। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा बेहतरी के लिए होगा और हम हमारी तरफ से जो हो सका करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने सऊदी अरब में पेश आए बस हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार किया और जाँ बहक होने वालों के अहल खाना से हमदर्दी की। उन्होंने रियासती हुकूमत से अपील की है कि ज़ख्मियों की बेहतर इलाज की फराहमी के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ, चूँकि इत्तलात है कि कई हैदराबादी इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं। रियासती हुकूमत को वज़ारत ख़ारजा के साथ राब्ता बढ़ाते हुए रिलीफ इक़दाम में तेज़ी लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत जाँ बहक होने वाले अफराद के अहल खाना के साथ खड़े रहें और इनकी तफसीलात मालूम करके हर मुमकिन ताउन फराहम करें। जबकि केटीआर ने साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से फ़ोन पर बातचीत करते हुए इन्हें सऊदी अरब जाने की हिदायत दी। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़ियादत में माइनॉरिटी का एक वफ़द सऊदी अरब के लिए रवाना होगा। ज़हीराबाद में जमी उलमा इकराम व हुफ़्फ़ाज़ की निगरानी में मुनक़्क़िद होने वाले बैनुल मकातिब मुसाबिक़ा तफ़हीम इस्लाम क्विज़ प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हुआ। सुबह 10 बजे शुरू होने वाला इम्तिहान दोपहर 12:30 बजे तक कामयाबी से मुकम्मिल हुआ, जिसमें 160 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। अकाबिर उलमा इकराम और निगरानों की रहनुमाई में तक़रीरी और तहरीरी इम्तिहानात के तमाम मराहिल अंजाम पाएँ और तलबा और तालिबात ने नज़्म व ज़ब्त, संजीदगी और बेहतरीन तैयारी का मुज़ाहरा किया। इख्तितामी तक़रीब में मुफ्ती मोइन और मुफ्ती मोहम्मद सिराज अहमद क़ासमी ने शुरका और असातिज़ा और मुआविनीन का शुक्रिया अदा किया और नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजने का ऐलान किया। इस मौके पर मौलाना अतीक़ अहमद क़ासमी, मौलाना अब्दुल मुजीब क़ासमी, मौलाना फ़ारूक क़ासमी, मुफ्ती नज़ीर अहमद हुसामी
اور مفتی عبدالصبور قاسمی و دیگر موجود تھے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ سعودی عرب میں مکہ سے مدینہ جانے والی بھارتی زائرین کی بس حادثے کا شکار، ڈیزل ٹینکر سے ٹکرانے کے بعد بس میں لگی آگ، حیدرآباد کے تقریباً 45 افراد کا ہوا انتقال۔ سعودی عرب میں پیش آئے حادثے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، KCR، KTR اور دیگر قائدین نے پیش کی تعزیت۔ سعودی عرب میں پیش آئے سڑک حادثے کے بعد متاثرہ خاندانوں کی فوری امداد کے لیے حکومتی افسران کی متاثرہ خاندانوں سے ملاقات۔ آپ فیصلہ لیں گے یا ہم فیصلہ کریں؟ تلنگانہ کے منحرف ارکان اسمبلی کے معاملے میں مسلسل تاخیر پر سپریم کورٹ کی اسپیکر پر ناراضگی۔ سعودی عرب میں بس حادثے میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ کے لیے تلنگانہ حکومت نے فی کس 5 لاکھ روپے معاوضے کا کیا اعلان، جبکہ متاثرہ خاندان کے 2 افراد کو سعودی عرب لے جانے کے کیے جائیں گے انتظامات۔ سرکاری وقت میں اظہر الدین، رکن اسمبلی ماجد حسین اور بی شفیع اللہ کو سعودی عرب کیا گیا روانہ۔ سعودی عرب میں پیش آئے سڑک حادثے پر بنڈی سنجے نے افسوس کا کیا اظہار، کہا سعودی حکام سے ہمیشہ مسلسل رابطے میں۔ سعودی عرب میں ہونے والے سڑک حادثے پر کے کویتا نے افسوس کا کیا اظہار، کہا بھارتی عازمین کی اموات انتہائی دلخراش۔ وزیر خارجہ سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے سعودی حکام سے متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا کیا مطالبہ۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون، وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی۔ ریاض اسلامک اسکول، تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کے تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے، داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات۔ ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں۔ 9959541435۔